السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وقدوتنا محمد الامین علیہ الصلاة والتسلیم وعلی آلہ وصحبہ البررۃ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، فہم قرآن اور تدبر قرآن کی سیریز میں آج کا ہمارا عنوان اور ہمارا سورہ ہے سورہ الماعون، جو اس سورہ مبارکہ کے آخری یعنی 7ویں آیت کا آخری ورڈ ہے، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ اس وجہ سے اس سورہ کا نام معون پڑھا ہے۔ اور معزز سامعین کرام، معون کے معنی کیا ہے، الماعون کا مطلب اور معنی کیا ہے، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہے۔ کچھ صحابہ کرام نے، جیسے جن میں حضرت سیدنا علی یہ مرتضیٰ ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس ہے، محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہم وارضاہم کی رائے یہ ہے کہ معون سے مراد زکوٰۃ ہے، لیکن علماء تفسیر نے، ان کی جو کثیر جماعت ہے، انہوں نے اس کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ ڈیلی روٹین کی جو چیزیں ہوتی ہے، روزمرہ جو ہم استعمال کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں، اس کو معون کہا جاتا ہے۔ یعنی چھوٹی موٹی چیزیں، جیسے کوئی عاریتاً مانگ لیا جائے، کوئی کسی سے مانگ لیتے ہیں، بھئی کسی کو نمک کی ضرورت ہے، کسی کو مرچی کی، کسی کو پانی کی، تیل کی، برتن کی، چھوٹے موٹے، جیسے کسی نے برتن منگا لیا بازو والوں نے، پڑوس نے، کوئی چمچے ہیں، کوئی پلیٹس ہیں۔ ابھی تو اتنا آج کل ماحول ہمارے پاس رہا نہیں، پہلے کے دور میں یہ بہت زیادہ عام بات تھی، ایک دوسرے کی چیزیں عاریتاً مانگنا، عاریتاً لینا، یعنی کچھ وقفے کے لیے لینا اور استعمال کر کے دے دینا۔ اس کے معنی ہے الماعون۔ تو اس وجہ سے یہ کلمہ لاسٹ آیت میں استعمال ہوا ہے، الماعون، اس وجہ سے اس سورہ کا نام الماعون رکھا گیا ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس کی 7 آیتیں ہیں، ایک رکوع ہے، 25 کلمات ہے اور 125 حروف ہے۔ اس کے بارے میں جمہور کا قول یہی ہے کہ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، سورہ الماعون۔ اب آتے ہیں اس کے مضامین کیا ہے، اس میں کیا چیز، اس کا مین تھیم کیا ہے سورہ کا۔ تو اب اس سورہ مبارکہ کا تھیم کیا ہے، اوپر کی ہم 2 سورے جو پڑھ کر آئے ہیں، سورہ فیل اور سورہ قریش، اس میں یہ حقیقت واضح کی گئی کہ قریش کو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا، کھانا پینا، بھوک کے وقت غذا دی، اور خوف کے وقت امن جیسی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سرفراز فرمایا۔ وہ بھی کیونکہ یہ کعبۃ اللہ شریف کے متولی ہے اور والی ہونے کی وجہ سے۔ اب ان کا حق یہ تھا، یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ لوگ بھی اس گھر کے خداوند قدوس کی عبادت کرتے، اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی گزارتے، مگر اس کے برخلاف یہ لوگ گئے اور اللہ کے احکام کی نافرمانی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام پیش کیا تو اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فیل میں کیا بتایا، 60 ہزار کے بڑے لشکر، ایک طوفان جو آیا تھا ان کے اوپر، ابرہہ کا لشکر طوفان کی شکل میں آیا تھا، سیلاب کی شکل میں آیا تھا، اللہ نے اس سے ان کی نجات عطا فرمائی، وہ بھی معمولی ابابیل پرندوں کے جھنڈ کے ذریعے سے۔ تو اب ان کا کام کیا تھا، جب اللہ نے اتنا سب کچھ ان کو نوازا ہے، تو اب ان کا کام کیا تھا، اللہ پر ایمان لائے، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر عمل پیرا ہو کر اس دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی اپنے آپ کو کامیاب اور کامران بنا سکے۔ اور اب اس سورہ مبارکہ میں کیا ہے، یہ سورہ مبارکہ ترتیب چل رہی ہے، سمجھے، ترتیب ہے۔ پہلے یہ بتلایا گیا، پہلے سورہ فیل میں اللہ کے ایک خاص واقعے کی طرف ان کا اشارہ کیا گیا، دوسرے سورہ میں کنٹینیو ہوا، عنوان کنٹینیو رہا، اور اس میں بتلایا کہ دیکھو تمہارا کیا عالم ہو گیا جب اللہ نے تم کو ابرہہ جیسے
جرار اور جیسے ظالم بادشاہ سے بچایا تھا، اور تم پر اتنی نعمتیں قریش کو پہلے تو عزت دی، اکرام دیا، ان کی سرما اور گرما دونوں موسموں میں اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی، اور اس کے بعد خوف میں امن دیا اور بھوک میں کھانا کھلایا۔ اب ہونا کیا چاہیے تھا کہ ایمان لے آتے اور فوری طور پر اسلام قبول کر لیتے، مگر ان لوگوں نے یہ چیزوں کو چھوڑ دیا، اور اس کے علاوہ کچھ ان کے اخلاقی طور پر جو ان کی پستی تھی اس کی ایک تصویر کشی کی گئی۔ ایک تو کچھ لوگ وہ تھے جو ایمان نہیں لاتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، دوسری اور ایک یہ تھی کہ وہ ان میں کے کچھ لوگ وہ تھے جو قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو یہاں پر اس سورہ مبارکہ میں جھنجھوڑ رہا ہے، یاد دلا رہا ہے، اور خود کے پاس تو اللہ نے جو دیا وہ تو بہت سارا ہوتا، اس میں سے وہ غریبوں کے ساتھ، محتاجوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے، اور نیکی کی توفیق سے وہ اس قدر محروم ہو چکے تھے کہ کسی کے لیے کوئی بڑا ایثار کرنا، قربانی دینا یا کچھ دینا تو دور کی بات رہا، معمولی نیکی بھی کرنے کا ارادہ نہیں کرتے۔ یہاں تک کہ کچھ تو وہ بھی تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا، وہ لوگ خود کرنے کی بجائے دوسروں کو کرنے سے روکا بھی کرتے تھے، نہ خود دیتے نہ دوسروں کو دینے کے لیے کہا کرتے۔ اس کے علاوہ اس سورہ میں ایک اور چیز ملتی ہے کہ وہ ہے کہ قریش کے ایک لیڈر کی اور ایک ان کا جو ہیڈ تھا اس کے کردار کی طرف بھی توجہ دلائی گئی۔ اب یہ شخص کون تھا قرآن کریم میں تو نہیں آیا ہے، بعض نے کہا کہ اس میں دو لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے، بعض مفسرین نے کہا پہلا ابو لہب ہے، اس سورہ مبارکہ میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا، کیونکہ جب یہ سورہ مبارکہ جو نازل ہو رہا تھا اس وقت بیت اللہ شریف کے تمام فائنینشیل افیئرز جو تھے، جتنی انکم ہوتی تھی، جتنا پیسہ آتا تھا، وہ سارا کا سارا ابو لہب کے ہاتھ میں ہوتا تھا، جو حضور کا چچا تھا۔ اس کے بعد ان لوگوں کے اوپر نظر ڈالی گئی جو بیت اللہ میں آ کر بھی بظاہر نماز تو ادا کر لیتے تھے، مگر ایک رسم کے طور پر، ایک بس سرسری طور پر نماز پڑھ لیے لوگوں کے دکھاوے کے لیے، نہ اس میں کوئی بیرو نمازیں ہوتی، ایک کہہ لیں کہ آج کے دور میں ایک قسم کی وہ لوگ ایکٹنگ کر رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف بھی اس سورہ میں توجہ دلائی ہے۔ پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تو دور کی بات، وہ لوگ تو یتیموں کا مال تک نہیں چھوڑتے، وہ بھی ہڑپ کر لیتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں یہ کس کے بارے میں کہا گیا؟ تو مفسرین فرماتے ہیں یہ ابو جہل کے بارے میں کہا گیا، کیونکہ ایک واقعہ بھی اس کے پس منظر میں آتا ہے، میں آپ کو عرض کرتے ہوئے چلوں کہ ہوا یہ تھا کہ ابو جہل کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک یتیم تھا، اس کی نگرانی اس کے انڈر میں تھی، یعنی وہ ان کا نگران کار تھا یتیم کا، مگر ہوا کیا کہ اس نے ان کے مال و دولت کو ہڑپ لیا اور دینے سے انکار کر دیا، مال دینے سے کرنے سے انکار کر دیا۔ تو ہوا یہ کہ وہ یتیم قریش والوں کے پاس گیا، جا کر عرض کرنے لگا کہ بھئی ابو جہل جو ہے میرے یہ چیزوں کو ہڑپ کر لیا ہے اور دینے سے انکار کر رہا ہے۔ تب وہ لوگ ازراہ مذاق، حالانکہ ان کو معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو جہل سے دشمنی ہے، پلے درجے کی دشمنی ہے، اور اس کے باوجود لوگ ستانے کے لیے چپ ایسے ہی کہہ دیے کہ جاؤ جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ یتیم آیا، آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو فوری طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آدمی کو لے کر کے یتیم کے پاس ابو جہل کے پاس گئے، اور جا کر کے کہا کہ جب تک تو ان کا مال کیوں ہڑپ کرتا ہے، دے دے۔ جب آپ نے سختی کے ساتھ کہا تو اس نے فوری طور پر ان کا مال بغیر چوں چرا کیے کہ، بغیر کوئی آواز کرے کہ اس نے آپ کا مال اس یتیم کا مال اس یتیم کے حوالے کر دیا۔ تو ابو جہل کو لوگوں نے کہا یہ کیا ہو گیا تجھے، تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان قبول کر لیا یا جادو کا اثر ہو گیا آپ کا؟ تو اس نے کہا کہ حبل اور لات اور منات کی قسم، یعنی یہ جو ان کے بت تھے ان کی قسم، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے تو مجھ پر ایسا خوف طاری ہوا، مجھے ایسا لگا کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں میرے انکار کرنے کی وجہ سے کوئی آفت آ جائے گی، ایسا جلال، ایسا مجھ پر ایک خوف طاری ہوا جس کی وجہ سے میں نے فوری طور پر ان کا مال نکال کر کے اس بچے کو عطا کر دیا۔ تو یہ ایک پس منظر ہے، یہ شان نزول کہہ لیں آپ اس کو، اس کا بیک گراؤنڈ ہے، جس کے بیک گراؤنڈ میں یہ چیز اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں ذکر فرمایا ہے۔ اور اس کے جو کعبے کے جو متولی تھے، جو نگران کار ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کا فریضہ یہ تھا کہ وہ ان دونوں مقاصد کو پورا کرنے کے اہتمام کرتے، یعنی غریبوں کو مال دینا، اللہ کی عبادت کرنا، اور دوسرے فقیر اور مسکین یتیم کی مدد کرنا۔ اللہ نے جب دیا ہے نا بھائی،
اب اللہ تعالیٰ اتنا کچھ دیا ہے تو فلیعبدوا، تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ عبادت کرتے اللہ تعالیٰ کی. اور جب مال و دولت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ تعالیٰ نے جب مال و دولت عطا فرمائی ہے تو پھر وہ غریبوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتے ہیں. اگر آپ اس سورہ مبارک کو دوسرے سوروں کے ساتھ جوڑنے لگیں گے تو اس میں کچھ باتیں، ایک تعلق سورہ والضحیٰ سے ملے گا. ہم وہاں پڑھ کر آئے ہیں فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کو مت جھڑکیے. اس سورے میں آ گیا ہے وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یتیم یدعو الیتیم، کہ وہ لوگ یتیموں کو دھتکارتے ہیں. وہاں کہا تھا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یتیموں کو مت جھڑکیے. یہاں کہا جا رہا ہے وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، جو یتیم، جو مال یتیم ہے، جو مسکین ہے، ان کا مال وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، لوگوں کو کھلانے پلانے کے لیے یہ منافقین کی یا پھر مشرکین کفار کی یہ عادت ہے، اس سے بچا جائے. اب اس کے بعد کیا ہے، دوسرا سورہ جو ہے الکوثر. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ یہ لوگ جو ہے ابو جہل ہو یا ابو لہب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل ٹھہرے ہوئے تھے. ابو لہب تو اپنے آپ کو نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل سمجھتا تھا، ابو جہل کا بھی وہی معاملہ تھا. دیکھیے کفار میں بھی کئی کیٹیگریز ہیں. ایک کیٹیگری وہ تھی جو کفار کسی وجہ سے انکار کرتے تھے، اسلام نہیں لاتے تھے، وہ الگ ان کی ریزن تھی. مگر کچھ وہ لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پرسنل اینیمیٹی رکھتے تھے، نعوذ باللہ یہ سمجھتے تھے ثم نعوذ باللہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہیں. بھئی ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم مالدار تھے، اللہ ہم سردار تھے. ابو لہب کا تو پورا معاملہ یہی تھا. اس نے کہا کہ بھئی یتیم، نعوذ باللہ میرا یتیم بھتیجا جن کے والد بھی نہیں ہیں، جن کی کوئی پرورش کرنے والا نہیں، والدہ نہیں ہے، اللہ نے ان کو کیوں چنا؟ اس نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قابل تو میں تھا. اس کی بیوی بھی یہی کہتی تھی ام جمیل بھی، کہ تمہارے پاس کیوں نہیں آیا، تمہارے بھتیجے کن کیوں دے دیا گیا. تو یہ جو اس کو ایک قسم کی جو جلن، حسد، غرور اور تکبر تھا اپنے آپ پر، اس نے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میسیج کو قبول کرنے سے اور پیغام کو ماننے سے روکے رکھا، اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل آ کر ٹھہر گیا. ابو جہل کا، ابو لہب کا، دونوں کا یہی معاملہ تھا. تو اس سورے میں ان دونوں کا عادتیں بتائی گئی. یہ دونوں کیسے ہیں، یہ دونوں کیسے ہیں؟ ان کو اللہ نے مال دیا، دولت دی، سب کچھ دیا. اب اس کے برخلاف دوسرا سورہ جو کنیکشن ہے، اس کی جوڑی ہے، سورہ معون اور سورہ کوثر. اب سورہ کوثر میں کیا کہا جا رہا ہے، انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے بھی آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے، الکوثر دیا ہے. اور حبیب میرے کیسے ہیں، وہ حبیب پاک کیسے ہیں؟ ان کو اللہ نے سب کچھ ظاہری دنیا میں سب کچھ نوازا، اس کے باوجود وہ یدعو الیتیم، یتیموں کو دھتکارتے ہیں، دھکے دیتے ہیں. ولا یحض علی طعام المسکین، وہ لوگ جو ہے کھانا نہیں کھلایا کرتے مسکینوں کو، غریبوں کو. مگر میرے مصطفیٰ وہ ہیں جن کو، جو ظاہری طور پر آپ کے ہاتھوں میں تو کوئی چیز نہیں تھی، مال و دولت کی کوئی انبار نہیں تھے، جو آپ نے اختیاری فقر استعمال کیا تھا، یعنی اپنے طور پر آپ نے جو غریبی کو، مفلسی کو، فقیری کو جو آپ نے چنا تھا، اس کے عوض فرما رہا ہے. اللہ نے تو آپ کو کچھ نہیں دیا، ظاہری طور پر آپ اتنے مالدار نہیں تھے، دنیاوی طور پر جو آتا خرچ کر دیتے، مگر اس کے باوجود آپ اپنے پاس کچھ نہیں رکھ لیتے. وہ سب کچھ رکھتے ہوئے چھپا چھپا کر رکھتے. یہ میرے مصطفیٰ دونوں ہاتھ، دونوں آپ کے خالی ہاتھوں میں، دو جہاں کی کائنات بھی ہے، دو جہاں کے مالک ہے، پھر بھی ہاتھ خالی ہے. دو جہاں کی کونین ہے ہاتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر ہاتھ دونوں خالی ہیں. کئی مرتبہ ایسا ہوتا، جیسے ہم نے گزشتہ ایک سورے میں پڑھ کر آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعیم کے بارے میں ہم پڑھ کر آئے ہیں، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، سورہ تکاثر میں، کہ آپ جب گھر کے باہر نکلے تو بھوک کی وجہ سے آپ کو باہر نکلے، بھوک کا عالم ہے. آپ نے جو فقر استعمال کیا، آپ نے جو غریبی کو، مسکینی کو، سادی زندگی کو اختیار فرمایا، وہ آپ کا اختیاری تھا، چوزن ون تھا. ایسا نہیں اللہ نے نہیں دیا نہیں. میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں دو جہاں کی دولت ہے پھر بھی ہاتھ خالی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے. اللہ فرما رہا ہے یہ ان کا کردار ہے، ابو جہل و ابو لہب کا، یہ میرے حبیب میرے مصطفیٰ کا کردار ہے. اب یہاں پر کیا فرمایا اس سورے میں؟ فرمایا کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ نمازوں سے بے پرواہ ہے، وہ بس بے پرواہ ہو کر کے، بس لائٹ لے کر کے کتراتے ہوئے نمازیں پڑھتے ہیں، وہ اپنی نمازوں سے غافل ہے. ساہون الغافلون، وہ غافل ہے. وہاں فرمایا فصل لربک، اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے لیے نماز ادا فرمائیے. یعنی امت کو حکم، کردار بتایا جا رہا ہے، کردار کا دونوں کا ایک دوسرے کا بیلنس رکھا جا رہا ہے. یہ ان کا کردار ہے، یہ ان کا کردار ہے، یہ منافقین کا کردار ہے، یہ مسلمانوں کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کا کردار ہے. یہاں کیا ہے؟ ولا یحض علی طعام المسکین، غریبوں کو کھانا کھلایا نہیں کرتے بلکہ روکا کرتے ہیں، لوگوں کو ترغیب نہیں دلایا کرتے. وہاں کیا فرمایا؟ ونحر، قربانی دیجئے. قربانی دینے کا مقصد کیا ہے؟
ایک تو معنی یہ ہے کہ قربانی سے مراد وہ عید الاضحیٰ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ بھئی فصل لربک، اپنے رب کی نماز پڑھیے، یعنی نماز عید الاضحیٰ پڑھیں، ونحر اس کے بعد قربانی ادا فرمائیے، یہ ایک معنی ہوا۔ دوسرا معنی کیا ہے، عرب کے درمیان کیا ہوتا تھا، ہماری طرح کوئی ان کے پاس ترکاری نہیں ہوتی، بھاجی ترکاری نہیں ہوتی، یا جس طرح ہمارے پاس دعوتوں میں اہتمام ہوتا ہے ویسا نہیں ہوتا تھا۔ ان کے پاس کیا ہوتا، کھلانا مطلب ان کے پاس گوشت ہی ہوتا تھا کھلانے کی چیز، اونٹ ہے، بکری ہے، یہی چیزیں ہیں، بس گوشت ہی پکتا، اور سب سے بہترین دعوت ان کے پاس گوشت کی ہی ہوا کرتی۔ تو اس لیے فرمایا ونحر، میرے حبیب کی شان کیا ہے، وہ کھلایا کرتے ہیں۔ یہ بدبختوں کی یہ ہے کہ ہے سو چیز کو روک لیتے ہیں، اور میرے حبیب کا عالم کیا ہے، وہ بس بے دریغ لوگوں کو کھلایا کرتے ہیں، لوگوں کو عطا فرمایا کرتے ہیں۔ تو یہ رہا ایک سورے کا دوسرے سورے کے ساتھ لنک اپ اور تعلق اور نسبت۔ اب آئیے ہم سورے کا پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر آیت بائی آیت ہم اس کے معنی کی طرف چلتے ہیں۔ ارأیتا، اے حبیب پاک، کیا آپ نے دیکھا ہے، کیا آپ نے دیکھا، ارأیتا، کیا آپ نے دیکھا ہے، الذی، اس کو، یکذب بالدین، جو روز جزا یعنی قیامت والے دن کو جھٹلاتا ہے، جزا اور سزا کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ فذالک الذی، ہاں وہ وہی ہے، الذی جو، یدعو الیتیم، یتیم کو دھکے مارتا ہے، یتیم کو دھکے مارتا ہے، یتیم کو دھکے مار کر نکال دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکینوں کو، غریبوں کو کھانا کھلانے پر وہ نہیں ابھارتا، یعنی لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا، لوگوں کو انکریج نہیں کرتا یتیموں کو اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے۔ فویل للمصلین، پس تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ ویل کا لفظ ہم پڑھ کر آئے ہیں، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، سورہ ہمزہ میں، ویلن، بربادی ہے، تباہی ہے، ہلاکت ہے، للمصلین، ان نمازیوں کے لیے، ایسے نمازیوں کے لیے، الذین، وہ کون سے نمازی ہے، ہم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہے، بے خبر ہے، بے پرواہ ہے، الذین ہم یراؤون، اور وہ جو کچھ کرتے ہیں ریاکاری کے لیے کرتے ہیں، وہ دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، الذین، وہ لوگ، جو لوگ، ہم یراؤون، جو ریاکاری کیا کرتے ہیں، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی کے معاملے میں بھی بخالت کیا کرتے ہیں، یعنی روزمرہ کی چیزیں بھی جو ہے مانگتے بھی نہیں، مانگتے لوگ مانگنے پر دیتے نہیں ہیں روزمرہ کی چیز، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی بخالت، کنجوسی کرتے ہیں، وَيَمْنَعُونَ، اور روکا رکھتے ہیں، الماعون، معون کو۔ اب آئیے ہم آیت بائی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ ارأیت الذی، کیا آپ نے دیکھا ہے، یعنی آپ نے دیکھا ہے، ارأیت الذی یکذب بالدین، کہ وہ جو لوگ ہے، کچھ لوگ، وہ آدمی، یا ہو سکتا ہے کہ وہ ایک خاص، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ابو لہب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا ہے حبیب پاک، یقیناً آپ نے دیکھا ہے، یعنی یہ اسلوب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے خطاب کیا جا رہا ہے، یہ تعجب کے طور پر اور نفرت کے اظہار کے لیے، یعنی وہ آدمی کتنا برا ہے، دیکھیے وہ کیسا خراب آدمی ہے، جو دین یعنی جزا اور سزا کے معنی دین کے ہوتے ہیں۔ دین کے معنی اصل میں کیا ہوتے ہیں، دین کا لفظی معنی ہوتا ہے ورڈ بدلہ دینا، دین کا معنی بدلہ دینا ہوتا ہے، یعنی اس اعتبار سے بدلہ دینے کے معنی ہوتے ہیں کہ دین کے معنی اسلام بھی، ہم اسلام اور دین اسلام بھی ہم لیتے ہیں، مگر دین کا معنی، اصل معنی جزا دینا، بدلہ دینا۔ دین، اسلام کو دین کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ آدمی اس کی تعلیمات پر عمل کر کے قیامت کے دن اس کا حساب کتاب اور بدلہ ملے گا، تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے الدین۔ اور جیسے کہ سورہ فاتحہ کی تیسری آیت میں آتا ہے مالک یوم الدین، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے مالک ہے جزا اور سزا کے دن کا، جزا اور سزا کے دن کا اور اس زمانے کا۔ تو پتہ چلا دین کا لفظ جو آتا ہے یہاں پر جزا اور سزا کے بارے میں۔ اب بعض نے یہ کہا کہ اس سے مراد قیامت ہے، مگر اکثر نے یہی کہا کہ یہاں پر ان لوگوں سے مخاطب ہے جو لوگ جو ہے اس دین کے حق کی تکذیب کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اور اگر دین سے مراد جزا اور سزا لے لیں تو پھر معنی یہ ہوگا کہ وہ نادان، وہ ایسا ہے کہ روز جزا پر یعنی قیامت کے دن جو ہے اس کے حساب کتاب پر ایمان نہیں رکھتا، ایمان نہیں رکھتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ آج میرے پاس جو ہے وہ میرا ہی ہے، اپنا ہی ہے۔ الہاکم التکاثر سے اس کا لنک بن جائے گا پھر کہ ہلاکت ہے مال کی دوڑ دھوپ میں بھاگنے والوں کے لیے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تو یہ معنی یہاں پر اس کے اٹیچمنٹ ہو جائے گا۔ تو ارأیت الذی، کیا آپ نے دیکھا ہے اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو، یکذب، جو جھٹلاتا ہے، جو انکار کرتا ہے، بالدین، روز جزا کے، سزا اور جزا کے دن کا۔
اب یہاں پر الذی سے مراد کون ہے؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ ابو لہب کی طرف یہ اشارہ ہے، کیونکہ یہ ایک نہایت مالدار آدمی تھا، بہت پیسہ تھا مگر بخیل تھا۔ جو مکے کا جو بیت المال تھا، مکے سے جو پیسہ آتا تھا، وہ اس وقت جب یہ سورہ نازل ہو رہا ہے اسی کے قبضے میں تھا، یعنی وہ انچارج تھا اس کا۔ تو اس کا آگے آپ کو لہب میں، سورہ لہب میں اس کی تفصیلی پورا ایک ہم جب تفصیلی گفتگو کریں گے اس مناسبت سے۔ تو یہاں پر اصل اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہ رہا ہے اس شخص کی، یعنی ابو لہب کی شقاوت کی طرف، یعنی اس کی بدبختی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ شخص اتنا خراب دل کا ہے کہ الذی یدع الیتیم، کہ جو یتیموں کو دھکے مارتا ہے، یتیموں کے بارے میں بھی وہ خیر خواہی کے ساتھ پیش نہیں آتا، کسی طریقے کی اچھائی بھلائی کا ان کے ساتھ معاملہ نہیں کرتا۔ وہ بیت اللہ شریف کا ذمہ دار ہے، ذمہ دار اللہ نے اس کو بنایا ہے، اس کو پیسہ ملا، سب کچھ ملا، سب کچھ ہونے کے باوجود وہ کیا کرتا ہے؟ وہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ، غریبوں کے ساتھ خاص طور پر ہمدردی کے ساتھ پیش نہیں آتا۔ اس کا آپ کو ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسرے مقام پر سورۃ اللیل میں فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ فرمایا پس جس نے دے دیا، من آتا واتقا، جس نے دے دیا اور ڈرا، وصدق بالحسنى، تو اچھے انجام کی اس نے تصدیق کر لی، فسنیسرہ للیسرا، تو ہم اس کے معاملے میں آسانی پیدا فرمائیں گے۔ واما من بخیلا، اور جو آدمی نے بخل کیا، دینے سے رک گیا، بخالت کی، واستغنا، تو پھر وہ بے پرواہ ہو گیا، وکذب بالحسنى، تو اس نے اچھے انجام کو جھٹلایا، فسنیسرہ للعسرا، پھر ہم اس کے لیے بڑے سخت فیصلے کریں گے اور اس کے ساتھ بڑی دشوار کن معاملات پیش آئیں گے، ہم سختی کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آئیں گے۔ اچھا، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم۔ اب یہاں پر بتلایا جا رہا ہے کہ وہ آدمی کی عادت کیا ہے، جو یہ کر رہا ہے اس کا معاملہ کیا ہے۔ فرمایا کہ وہ جو ہے یتیموں کو دھکے دیتا ہے، دعن کے معنی ہوتا ہے دھکا دینا۔ فرمایا یوم یدعون الی ناری جہنم دعا، سورہ الطور ورس نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ، چیپٹر نمبر 52 اور ورس نمبر 13 میں اللہ فرماتا ہے یوم یدعون الی ناری جہنم دعا، جس دن وہ دھکے دے دے کر ان کو دوزخ کی طرف لے جائیں گے۔ یعنی یتیموں کے ساتھ صحیح رویہ اختیار کرنا، جس کی تعلیمات ہمیں اسلام میں دی گئی ہے، ان کے ساتھ اکرام کے ساتھ پیش آنا، ان کی تکریم کرنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، جیسے سورہ فجر میں، الفجر میں اللہ تعالیٰ چیپٹر نمبر 89 ورس نمبر 17 میں فرماتا ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم، ہرگز نہیں، بلکہ تم لوگ یتیموں کی عزت نہیں کرتے، ان کا اکرام نہیں کرتے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ ضعیف اس وقت تک سب سے زیادہ، اپنی جب فرسٹ ٹائم وہ خلیفہ بنے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ تم میں کا جو ضعیف شخص جو ہے، جب تک کہ تم میں کے قوی اور با اثر ہے، جب تک اس کا حق اس کو نہ مل جائے۔ تو معزز سامعین کرام، فرمایا کہ یتیموں کا بڑا حق ہے۔ یتیموں کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا زور دے کر کے کہا۔ اور یتیم کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو بلوغیت سے پہلے جن کے والد کا انتقال ہو جائے، بالغ ہونے سے پہلے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اگر ان کے والد کا انتقال ہو جائے تو چونکہ ضرورتوں کی پورا کرنے والے والد ہوا کرتا ہے، اللہ پاک ہر ایک کے والد کو سلامت رکھے، تو والد اگر بچپنے میں بچوں کے گزر جائے تو ان بچوں کو یتیم کہا جاتا ہے۔ اور یہ خیال رہے کہ بھئی اگر ہم نے اس یتیم کے ساتھ کوئی احسان کیا تو یہ بے آسرا اور بے سہارا کمسین بچہ، اللہ تعالیٰ اس کا معاوضہ، اس کا اجر اور بدلہ اللہ تعالیٰ خوب خوب عطا فرمائے گا۔ تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہاں تک کہ فرمایا کہ جو شخص یتیم کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے، تو یتیم کے سر پر جتنے بال ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہاں تک کہ فرمایا 2 انگلیوں کو ملا کر میں اور یتیموں کی دیکھ ریکھ کرنے والا ایسے ہوں گے جیسے 2 انگلیاں ہیں، 2 انگلیوں کو ملا کر کے فرمایا۔ تو یتیموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھی کئی مقام پر فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، سورہ الانعام میں ورس نمبر 152 میں اللہ نے فرمایا کہ یتیموں کے مال کے قریب بھی مت جاؤ۔ مگر ہمارے پاس ہوتا یہ ہے کہ کسی کا انتقال ہو گیا ہے، بھائی کا یا پھر کسی بھی رشتہ دار کا، جان پہچان کا، کوشش یہ ہوتی ہے بھئی ان کے تو اب پلٹ کر پوچھنے والا نہیں ہے، بچے چھوٹے ہیں، جس قدر ہو سکے کھانے کی فکر میں رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں تو ان کے لیے بڑی بڑی وعیدیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائی ہیں۔ تو یہ ہے یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان کے ساتھ بہتری کے ساتھ پیش آنا۔ ہمارے پاس معاشرے میں معاف فرمانا یہ چیز بڑی، ہم جب وقتی طور پر کچھ تو آ کر تھوڑی دیر رو دھو کر یا پھر اپنے جذبات کا اظہار زبانی طور پر کر چلے جاتے ہیں، مگر ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہاں تک کہ فرمایا جاتا ہے کہ جس قوم میں اور جس سوسائٹی میں یتیموں کے ساتھ حسن سلوک نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس قوم پر عذاب نازل فرماتا ہے اور آفات و بلیات ان کے اوپر مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ تو یقینی بات ہے کہ جس گھر کے والد کا انتقال ہو جائے، وہ نہ رہے، تو ان کی ضرورتیں پوری ہونا، ان کے مسائل ہر ایک کے اپنے ہوا کرتے ہیں۔ اب یہاں پر تفصیل کا وقت نہیں ہے، مگر ایک بات مجھے یاد آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود یتیم ہیں۔ علم یجد کا یتیمن فآوا، میں نے کہا نا اس کا سورہ والضحیٰ سے تعلق اور لنک ہے۔ علم یجد کا یتیمن فآوا، آپ کو ہم نے یتیم یعنی بے والد کے پایا تو ہم نے آپ کو پناہ دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دکھ اور درد کون سمجھ سکتا تھا؟ یعنی امت جس مشکل سے گزرنی ہے قیامت تک، اللہ تعالیٰ نے وہ سارے مشکلات اور وہ سارے ایکسپیرینس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کا دکھ اور درد سمجھ سکے۔ ایک مرتبہ بات آئی ہے تو عرض کرتے ہوئے آگے بڑھوں کہ ایک مرتبہ ایک شخص صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا کھو گیا ہے، پریشان ہے، ادھر دیکھ رہا ہوں ادھر کہیں بھی نہیں ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ کچھ دیر، ان کو بٹھا دیا۔ اب بے چین ہے، بے قرار ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد اطلاع آئی کہ فلاں صحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابہ کو کہا کہ ان کے بچے کو دیکھو کہاں پر ہے۔ تو ایک صحابی آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بیٹا فلاں بستی میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ اب یہ صحابی جو بچے کے والد تھے فوری اٹھ کر بھاگنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، ادھر آؤ، بلا کر کے فرمایا، دیکھو تم جا تو رہے ہو، یقیناً اب تمہارے جذبات ہے، تمہاری فیلنگز ہے، بچہ اتنے گھنٹوں کے بعد، اتنے وقفے کے بعد دکھ رہا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ تم جا کر کے باہر سے میرے بیٹے کہہ کر کے مت پکارو اور اس کو وہاں پر لاڑو پیار نہیں کرو۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ میرا بیٹا ہے، کیا یہ جائز نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا، یقیناً یہ جائز ہے۔ جب تم میدان کے باہر سے بڑی دوری سے جب تم جذبات میں بچے کو دیکھ کر پکاریں گے، اے میرے بیٹے کہہ کر کے پکاریں گے، بچہ دوڑتا ہوا آئے گا، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ان بچوں میں کوئی یتیم بچہ ہوگا جن کے والد کا انتقال ہو چکا ہوگا، جس کے والد نہیں ہوں گے، وہ بچے کو اپنے والد کی یاد تازہ ہو جائے گی، اس کا دل دکھ جائے گا۔ تو فرمایا کہ تم اس کا دل مت دکھاؤ، البتہ تم جا کر کے اپنے بچے کو نام سے پکارو اور سب بچوں کے سامنے اس کے ساتھ لاڈ و پیار بھی نہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ تم لاڈ پیار کریں گے تو وہ یتیم کا دل دکھے گا۔ تو یتیم کا جب دل دکھتا ہے، چاہے وہ کوئی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس قوم سے، ان لوگوں سے ناراض ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر عذاب اور ان کے لیے آزمائش نازل فرما دیتا ہے۔ فرمایا ولا الذی یدعو الیتیم فذلک الذی یدعو الیتیم، بس وہ بدبخت وہ ہے جو یتیموں کو دھکے دیتے ہیں۔ یتیموں کو دھکے دینا کئی معنوں میں ہوگا، یا تو یہ کہ بھئی ان کو حقیقت میں دھکے دے کر کے گھروں سے نکال دینا، ان کو نکال دینا، ان کو رہنے کے لیے آسرا نہیں دینا، ایک۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ان کو دھکے تو دے کر نہ نکالے، مگر یہ کرے کہ ان کے حق سے ان کو محروم کر دے، ان کی چیزوں کو کھینچ لے، یتیموں کا پیسہ ہے اس کو ہڑپ کر جائے، ان کے پیسوں کو لوٹ مار کر لے ان سے۔ اب چونکہ والد کا انتقال ہو گیا ہے، ان کو نہیں پتہ ہے کہ کون سی چیز کیا ہے، کتنے کی ہے، کچھ نہیں پتہ۔ اب ان کو آپ بڑھ کے ریٹ بتا کر کے ان سے پیسے ہڑپ رہے ہیں، 100 روپے کی چیز کو 200 میں، 200 کو 400 میں بڑھا کر کے لے رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ان یتیموں کو دھکا دینے کے معاملے میں آئے گا، تو اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آئیے ولا یحض علی طعام المسکین، اور وہ لوگ، ان کی دوسری بدبختی بتائی، تیسری، پہلے تو یکذب بالدین، جزا کے روز جزا کے دن کا انکار کرتے ہیں، دوسری چیز یتیموں کو دھکے دیتے ہیں، تیسرا ان کا منفی پہلو کیا بتایا جا رہا ہے، وہ لوگ یتیموں کو دھکا دینے کے ساتھ ساتھ مسکینوں کی، غریبوں کی پرورش، ان کی خدمت، ان کی مدد پر لوگوں کو ابھارا بھی نہیں کرتے، خود تو کرتے بھی نہیں اور دوسروں کو ترغیب بھی نہیں دیتے۔ اس حقیقت کی طرف جگہ جگہ ہم پہلے بھی اشارہ اللہ تعالیٰ فرما چکا ہے قرآن کریم میں کئی مقامات پر، ہم سورہ ہمزہ میں بھی تفسیر میں عرض کر چکے ہیں، ہمز اور لمز جو ہے اس کے بارے میں ان کو گالی گلوچ کرنا، ان کے ساتھ بڑ زبانی سے پیش آنا، یتیموں کے ساتھ دھکا دینا اور مسکینوں کے ساتھ، اور ان کے ساتھ ان کے حقوق کو پورا نہیں کرنا۔ تو جو آدمی قیامت کے دن پر یقین نہیں رکھتا تو اس کے اندر پھر انسانی ہمدردی کا جذبہ بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ وہ خود تو ان یتیموں کے مال کو ہڑپ کر لیتا ہے،
یتیموں کے مال سے کچھ پرواہ نہیں، اس کو ہر چیز اس کو ہڑپ لیا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چلو ٹھیک ہے بھائی، لیا ہے تو دوسروں کو کھلایا کرے، نہیں، دوسروں کی مدد بھی نہیں کرتا۔ کوئی غریب ان کے نزدیک مدد کی یا اعانت کے مستحق ہی نہیں قرار پاتے۔ انہوں نے ایک خود ساختہ یہ ضابطہ بنائے رکھا ہے، اپنے آپ پہ رول بنا لیا کہ اللہ دینا ہے تو ان کو دے لے گا، اللہ خود اور وہ کہتے ہیں انطعم من لو یشاء اللہ اطعما، سورہ یاسین میں کہا گیا اگر اس غریب کو اللہ تعالیٰ اگر دینا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہی دے دیتا۔ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے کہ ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ خود ان کی ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے جو دوسروں کی مدد کرتا ہے، کون ہے جو دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، یتیموں کو، مسکینوں کو، غریبوں کو دیا کرتا ہے۔ اصل نیکی کے کام یہ ہے۔ معاف فرمانا، ہم لوگ نیکی کے کام یہ سمجھتے ہیں کہ بس خالی نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ رہے ہیں، ہم اسی کو نیکی کا کام سمجھتے ہیں، جبکہ یہ نہیں ہے نیکی کا کام۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ البقرہ میں دوسرا پارہ اور آیت نمبر چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 177 میں تفصیل کے ساتھ، جس کو آیت البر کہا جاتا ہے، فرمایا لیس البر، نیکی ہرگز یہ نہیں ہے، ان تولوا وجوہکم، کہ تم اپنے چہروں کو موڑ لو، قبل المشرق والمغرب، مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف موڑ لو، یہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی کیا ہے؟ البر من آمن باللہ، اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، آخرت پر ایمان لائے، والملائکہ، ملائکہ پر ایمان لائے، والکتابی، کتابوں پر ایمان لائے، والنبیین، اور نبیوں پر ایمان لائے۔ اس میں کوئی عمل کی بات نہیں ہوئی، عمل کی، نماز کی، روزے کی، زکوٰۃ کی بات ابھی کچھ بھی نہیں ہوئی۔ نیکی کیا ہے بتایا پہلے، ایمان لانا اللہ پر، قیامت پر، ملائکہ پر، کتابوں پر، نبیوں پر۔ اب آئیے اللہ تعالیٰ فرمانے نیکی کا تسلسل آگے بڑھا ہے، وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، ماں اپنے مال کو اللہ کی محبت میں خرچ کرنا، کس کو دینا؟ ذوی القربا، رشتہ داروں کو دینا، والیتامہ، یتیموں کو دینا، والمساکین، مسکینوں کو دینا۔ نیکی کا کام بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں، وابن السبیل، راستہ چلتے ہوئے لوگوں کو دینا، والسائلین، مانگنے والوں کو دینا، وفی الرقاب، اور جو کوئی قرض لے کر کے قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کی مدد کرنا۔ کس کس کا ذکر کیا؟ مال کس کس کو دینا؟ 1 رشتہ دار، 2 یتیم، 3 مسکین، 4 راستہ چلنے والے، 5 مانگنے والے، 6 قرض داروں کو۔ ان کا ذکر کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، کہ نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، جب کوئی وعدہ کرے تو اپنے وعدے کو پورا کرنا، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور صبر کرنا مصیبت کے وقت، تکلیف کے وقت اور کوئی امتحان کے وقت۔ تو معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے نماز سے پہلے جو ذکر کیا وہ مال کو خرچ کرنا، یتیموں کو، مسکینوں کو، غریبوں کو، رشتہ داروں کو دینے کا اللہ تعالیٰ نے یہ مقام بتلایا۔ تو یہ ہمارے نزدیک کرائٹیریا کیا نیکی کا؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ ہے ہمارے پاس، نماز پڑھنا، سجدے کرنا، تلاوت کرنا، یقیناً وہ بھی نیکی ہے، اس سے انکار نہیں ہے، مگر اصل اللہ تعالیٰ کس سے خوش ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب ترین عمل وہ ہے کہ غریبوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، انسانی ہمدردی، یہ سب سے بڑا کام ہے، کرنے کا کام ہے۔ ہم لوگ اس چیز سے بڑی دور نظر آتے ہیں، بڑی دور نظر آتے ہیں کہ یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، غریبوں کو کھانا کھلانا اللہ کی صفت ہے، کھانا کھلانا اللہ کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بندہ میری اس صفت سے منسلک ہو جاتا ہے، جڑ جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے اور رحمت کے دروازے اور اس کی عمر کو طویل کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے، اور اس کو مال و دولت میں اور برکت عطا فرماتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو تو ہمیں چاہیے کہ غریبوں کے ساتھ کھانا کھلائے لوگوں کو، اس کو مذہب نہ دیکھیں، اس کی ذات نہ دیکھیں، اس کی اپنا رشتہ نہ دیکھیں، غریب ہے، مسکین ہے، جو ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ بڑا بہترین کھانا کھلائیں، جو اللہ نے آپ کو دیا ہے وہی کھانا کھلایا کریں۔ ولا يحض على طعام المسکین، اور وہ ایسا شخص ہے جو مسکینوں کو، غریبوں کو کھانا کھلانے پر لوگوں کو انکریج نہیں کرتا، ترغیب نہیں دلاتا۔ فویل للمصلین، تو تباہی ہے، خرابی ہے اور بربادی ہے ایسے نمازی کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے بے پرواہ ہے، غافل ہے، جو اپنی نمازوں سے غافل ہے۔ اب دیکھیے اس میں اس چیز کی طرف بھی اشارہ کیا جا رہا ہے کہ بھئی یہ لوگ تو کعبہ بیت اللہ شریف کے متولی ہے، ہونے کے اعتبار سے کیا ہونا تھا کہ ان کے پاس بھی، یہ یاد رکھیں عرب میں بھی چونکہ نماز کا جو خاص تصور اسلام میں ہے وہ نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، مگر جو طریقہ کار حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلا آ رہا تھا عبادت کا، وہ کرتے مگر صرف دکھاوے کے لیے کرتے، رسم کے طور پر کرتے۔ ایک
بس کرنا ہے، ایک ذمہ داری ہے سمجھ کر کے کرتے، بلکہ اس کی روح سے بالکل خالی، دکھاوے کے لیے، نام نمود کے لیے، ایک ڈھب 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 جالی کی طرح پڑھ لیے ہو گیا۔ تو یہ بات کی طرف اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے کہ جب تمہیں حضرت ابراہیم نے، حضرت اسماعیل نے آ کر کے تم کو بسایا، اس کا مقصد کیا تھا؟ کہ لوگوں کو نماز کے لیے بلائے، نماز کے لیے، نماز کو قائم کرے۔ اسی خاطر تو انہوں نے اس شہر کو، اس مبارک شہر کو رزق اور امن کی دعا فرمائی تھی، جیسے کہ سورہ ابراہیم چیپٹر نمبر 14 اور ورس نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حضرت ابراہیم کی دعا کو کوٹ کرتا ہے، دونوں کی، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، انی اسکنت من ذریتی، اے باری تعالیٰ میں نے اپنی ذریت میں سے بعض کو، میں نے اس اپنی ذریت میں سے کچھ لوگوں کو، اپنی ذریت میں سے لوگوں کو یہاں کا ساکن، یہاں رہنے والا بنا دیا۔ وہ کیسی بستی ہے؟ بوادن غیر ذی زرع، کہ جو بن کھیتی کی وادی ہے، عند بیتک المحرم، اب تیرے اس حرمت والے شہر میں، اس حرمت والے گھر میں، کس مقصد کے لیے؟ لیقیم الصلاۃ، تاکہ یہ نماز کا اہتمام کرے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے نماز کے قیام اور اہتمام کا فریضہ جس طرح ادا کیا، اللہ تعالیٰ وہ بھی قرآن کریم میں ذکر فرمائے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وہ اپنے خاندان والوں کو، اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے۔ تو بعد میں ہوتے 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 یہ لوگ راستے سے ہٹ گئے، ہٹتے ہٹتے ان کا عالم کیا ہو گیا؟ سورہ انفال میں پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چیپٹر نمبر 8 ورس نمبر 35 میں، وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، کعبۃ اللہ شریف کے پاس ان کی نماز جو ہے سیٹی اور تھالی بجانا رہ گئی تھی، سیٹیاں بجانا اور تھالیاں بجانا، اس حد تک، یہاں تک بگاڑ پیدا ہو گئی تھی۔ انہوں نے بگاڑ لیا تھا چیزوں کو، نمازوں کو، اپنی ہر چیز کو، مذہبی جتنی چیزیں تھیں وہ صرف نمائش کے لیے کرتے۔ اسی طرح جو ہے قریش کے جو لیڈر بھی تھے، خاص خاص موقعوں پر اس نمائش کو کرنے کے لیے آ جاتے تھے، اور ہر چیز ان کا ایک رسم، ایک ریچول بن کر رہ گئی۔ ہمارے پاس بھی آج کل وہی ہو گیا، رہ گئی رسم ازاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ تو یہی حال ہمارے پاس بھی ہو گیا کہ رہ گئی رسم اذان کی رسم رہ گئی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ تو معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ عرض کر رہا ہے کہ وہ لوگ نماز پڑھتے بھی تو کیسے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، پہلے تو وہ غافل ہوا کرتے۔ فویل للمصلین، ویل میں نے جیسے کہا کہ ایک گھاٹی ہے، ایک تو یہ تباہی اور ہلاکت اور بربادی کے معنی ہیں، دوسری چیز ایک دوزخ کی گہری وادی ہے، گہری گھاٹی ہے، جس کے بارے میں آتا ہے کہ ساری دوسری دوزخ کے دوسرے جو لیولز ہے اس گھاٹی سے پناہ مانگتے ہیں، وہ ایسی وادی ہے۔ تو ڈیپسٹ جو گراؤنڈ ہے، جو ایریا ہے، سرفیس ہے، اس کو ویل کہا جاتا ہے دوزخ میں۔ اور اس کے بارے میں ہمیں سورہ النساء میں آتا ہے، 5ویں پارے کے اختتام پر اللہ تعالیٰ عرض کرتا ہے کہ منافقین کی علامت، وہ کیا کرتے ہیں کہ کسالى یراؤون الناس ویذکرون اللہ الا قلیلا، وہ لوگ نماز جب پڑھتے تو ان کا مقصد کیا ہوتا؟ بڑی کسالت کے ساتھ، غفلت کے ساتھ، بس بے رغبتی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ پھر اللہ ان کے بارے میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وہ دوزخ کے آخری سب سے نیچے لیول کے گڑھے میں گرنے والے ہیں۔ تو اس آیت کو اس آیت کے ساتھ جوڑ لیں، چونکہ امپورٹنٹ جو مقام ہوتا ہے قرآن کریم میں کم سے کم 2 مقامات پر آتا ہے، تو اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے ان آیات کا کہ اللہ تعالیٰ اس سورہ میں منافقین کے بارے میں بھی کہہ رہا ہے کہ الفویل للمصلین، تباہی اور بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے بے پرواہ ہے، غافل ہے، بس ایک فارمیلٹی کر کر کے پورا کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ اور ان کی دوسری اور ایک پہچان یہ بتائی، الذین هم یراؤون، تو اب وہ لوگ جو بھی کرتے ہیں وہ صرف ریاکاری اور دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، وہ اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کے دکھاوے کے لیے کام نہیں کرتے، چاہے وہ نماز ہو یا نماز کے علاوہ کوئی اور معاملہ ہو، غفلت کے ساتھ ساتھ ریاکاری بھی کرتے ہیں۔ وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے نیت، خالص نیت کے ساتھ نہیں کرتے، بلکہ لوگوں کو دکھانا، ان کو خوش کرنا، ان سے، تاکہ ان عبادتوں کو دیکھ کر لوگ جو ہے، لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت بڑھ جائے، ان کو نیک کہیں، ان کی شہرت بڑھ جائے۔ بھئی مال خرچ کر رہے ہیں، ارے بھئی کیا بات ہے، اتنا بڑا آدمی ہے، بس خرچ ہی کرتے جا رہا ہے اللہ کے راہ میں، بڑا مالدار ہے، بڑا دل دریا ہے۔ یہ دکھاوے کے لیے جو کام، معاف فرمانا ہمارے پاس بھی یہ بہت عام ہے، ہم بھی آج کل دیکھتے ہیں کہ ہر کام ہم دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، نماز کی ایکٹنگ ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ جتنے سارے کام ہیں ہم بھی پیسہ دے رہے ہیں کسی کو، تو آج کل سیلفی کا دور ہے۔ پہلے کہتے تھے، ہم بزرگوں سے سنا کرتے تھے، نیکی کر دریا میں ڈال، کہتے تھے،
اب ایسا ہو گیا کہ نیکی کر فیس بک نہ تو ٹویٹر پر ڈال، سیلفی نیکی کر واٹس اپ پر ڈال. آج کل تو یہ ہو گیا، پہلے لوگ یہ ہوتا نیکی کر دریا میں ڈال، یعنی نیکی کر کے دریا میں ڈال دینا، اس کو دکھانا نہیں. وہی اصل آپ کی قیمت ہے، وہی چیز اصل ہے آپ کے لیے، وہی آپ کی نیکی ہوئی. آپ دینا نیکی نہیں ہوئی. نیکی کسی کی مدد کرنا آپ کے اوپر لازم ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے آپ کو دیا ہی ہے دوسروں کو دینے کے لیے، وہ تو آپ کا ایک فریضہ تھا. مگر آپ نے نیکی اصل کیا کی کہ نیک کام کرنے کے بعد دکھاوا نہیں کیا، لوگوں میں چرچا واہ واہی نہیں بٹیری. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی جو ہے نیکی کرنے کے بعد چھپائے رکھنا یہ اصل نیکی ہے. اب ایسا ہو گیا ہے، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ حالات میں لوگ جو ہے کسی کو اناج بانٹ رہے ہیں، فوٹوز لے رہے ہیں، ویڈیوز لے رہے ہیں. لوگ کس قدر لوگوں کے دلوں کو تکلیف ہوتی ہے. کئی ایسے لوگ ہیں کہ لینے کے لیے نہیں آ رہے ہیں باہر. کیوں؟ کیونکہ بھائی لیں گے تو لوگ سیلفی لے کر کے ڈالیں گے، ان کی عزت نفس مار کھائے گی. یاد رکھیں یہ آپ نیک کام نہیں کر رہے ہیں، بلکہ الذین هم یراؤون، وہ ریاکاری بھی کر رہے ہیں. کچھ ثواب نہیں ملنا والا ہے، ریاکاری کا عذاب ملے گا. پلس جو دل دکھا رہے ہیں نا مسلمان کا یا کسی بھی انسان کا، وہ دل دکھانا کیا ہے؟ کعبے کو ڈھانے سے بڑھ کر ہے. کعبے کو گرا دینے سے برا ہے کسی کا دل دکھانا. اسی کو مولانا روم نے کیا خوب کہا کہ کعبہ در بنائے خلیل آزرست. یا اگر الفاظ مختلف نظر آتے ہیں کہ کعبہ جو ہے حضرت خلیل بنائے ہیں، حضرت خلیل یعنی ابراہیم علیہ السلام بنائے ہیں، مگر دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اور اس میں جو ہے اللہ کا بسیرا رب جلیل اکبر، اس میں اس کا گزر ہوا کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا گزر اس کے دل سے ہوتا ہے. اگر کعبہ ٹوٹ گیا، کوئی توڑ دیے، تو ہو سکتا ہے کہ کعبہ ٹوٹنے پر دوبارہ کعبہ بن سکتا ہے. کئی بار بنا ہے کعبہ، کئی بار ٹوٹا ہے اور کئی بار بنا ہے. مگر جہاں تک دل جو ہے، دل ایک بار ٹوٹ جائے وہ دل جڑا نہیں کر سکتا. دل گزرگاہ جلیل اکبرست. دل جو ہے وہ اللہ کے گزرنے کا مقام ہے، اس کی گزرگاہ ہے جلیل اکبرست کی، اللہ کے گزرنے کی مقام ہے اور اس کے گزرنے کا راہ ہے. کعبہ بنیاد خلیل آزرست، دل گزرگاہ جلیل اکبرست. تو معزز سامعین کرام، کسی کا دل دکھانا کعبے کو ڈھا دینے سے برا ہے، کعبے کو گرانے سے برا ہے. تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ جب بھی آپ کوئی نیک کام کر رہے ہیں تو کسی کو دکھاوے کے لیے نہ کریں. نام نمود سیلفی لینا، فوٹو لینا، واٹس ایپ، نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو فوٹو لے رہے ہیں، کعبہ بھی جا رہے ہیں تو فوٹو. آج دیکھیے آپ، میں تو ایک اگر آپ سوچیں ایک نظریے سے تو مجھے یہ بھی ایک بات سچ لگتی ہے. اللہ نے آپ کو اپنے گھر میں کعبے میں مدینے میں آنے کی اجازت دی. آپ کیا کرتے؟ کعبہ ٹھہرا ہوا ہے، عمرہ ہو گیا ہے، سیلفی لیے، عمرہ فنشڈ کمپلیٹڈ، احرام طواف فنش، ناؤ گوئنگ ٹو سعی، حلق کروا رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، مدینے میں جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. سلام کہاں کی چلے جا رہا، آپ ویڈیو میں لگے ہوئے ہیں، فوٹوؤں پہ لگے ہوئے. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ برا لگا. فوٹو تو دور کی بات، فوٹو بھی نہیں، دکھاوا بھی نہیں، تم بھی نہیں چاہیے. اللہ نے اپنے دروازوں کو بند کر دیا ہے، اپنے کعبے کو بھی بند کر دیا، اپنے حبیب پاک کے روزے کو بھی بند کر دیا. کیوں؟ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو ناراضگی کا باعث بن گیا ہو، اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو گیا ہو اس چیز سے کہ تم جو ہے ہر چیز کو دکھاوے میں کر رہے ہو. فوٹو کہاں گئی آپ کی، کہاں کیا گیا، سب بند پڑا ہوا ہے. ایک بات یہاں پر اس کی ریاکاری، یہاں تک کہ صوفیاء کرام کے نزدیک یہ ہے کہ ریاکاری جو ہے، چھوٹی سی ریا، دکھاوا شرک ہے. تو ایک حدیث پاک میں یہ تک آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ریاکاری کس کو بولتے ہیں؟ شو آف. جس کو ریاکاری جو کہتے ہیں نا، دکھاوا کرنا، شو آف کرنا، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ ریاکاری کیا ہے؟ کہ ایک اندھیری رات ہے، اندھیری رات ہے، اور اندھیری رات میں کالے پہاڑ پر آدھی رات گزر جانے کے بعد کالی چیونٹی کالے پہاڑ پر رینگ رہی ہے نا، تو یہ دکھتی نظر آتی نہیں آتی؟ فرمایا ریاکاری اس سے باریک ہے. دکھاوا کرنا ریاکاری، سمجھ میں نہیں آتا ریاکاری. آدمی کب نیک کام کرتے کرتے ریاکاری کی طرف چلے جائے اللہ بہتر جانتا ہے. تو اتنا باریک ہے اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا، اتنا باریک ہے کہ بلیک اینڈ کریپنگ آن بلیک ماؤنٹ اینڈ راک ان مڈل آف دا نائٹ، یہ امپاسبل ہے. آدمی اس کو ڈھونڈنا، تلاش کرنا، پانا، اس کو نظر آنا، یہ ناممکن ہے. تو فرماتے ہیں کہ ریاکاری، دکھاوا اس سے باریک ہے. یعنی آدمی کو نظر نہیں آتی کب ریاکاری بن گئی. اور ایک حدیث پاک میں بھی یہ بھی آیا ہے کہ کل قیامت کے دن یہ ہوگا، جب بندہ نیک اعمال کا حساب لینے جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو فرمائے گا
کہ تو نے جو کام کیا تھا نیک کام جن کو دکھاوے کے لیے کیا تھا، جا ان کے پاس ہی سے اس کا ثواب لے لے، میں کوئی ثواب دینے والا نہیں ہوں، تو نے تو میرے لیے نہیں کیا تھا نا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا، تو جا ان سے ہی لے لے۔ اب کوئی یہ کہے گا بھئی اب ویسا بول تو اب مسجد میں نماز پڑھنا، حج کو جانا، ساری چیزیں ریاکاری بن جائے گی۔ نہیں، آپ کے دل پر ہے، آپ نماز پڑھیں، آپ کا مقصد نہیں ہے کہ ریاکاری ہو، یہ دل کے اندر کا معاملہ ہے، چونکہ میں نے کہا نا کہ اتنی باریک ہے اس کو پتہ نہیں لگ سکتا، اگر کوئی سمجھ لے رہا ہے تو وہ اس کا مسئلہ ہے، مگر آپ کا دل اس سے پاک ہونا چاہیے۔ الذین هم یراؤون، کہ وہ ہر کام کیا کرتے ہیں، ایسے وہ بدبخت لوگ ہیں ہر کام دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، نماز بھی دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے نیک کام جتنے بھی کرتے ہیں وہ بھی سارے دکھاوے کے لیے اور لوگوں کی واہ واہ حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور ایک بات جو ان کی، اور ایک جو عادت اور خصلت کیا ہے، وہ روز مرہ کے استعمال کی ان چیزوں کے لیے جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی ان سے کچھ وقفے کے لیے مانگ لے لے، حالانکہ لین دین کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ ہر پڑوسی اپنے پڑوسی کے ساتھ اس قسم کی چیزیں لیتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، بھائی کسی کے پاس کوئی چیز ہے، بگونا چاہیے، کوئی بڑا بگونا ہے، اس کی ضرورت پڑ گئی، کسی کے پاس چمچہ، کفگیر، کسی بھی قسم کی ضرورت پڑتی ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ وہ لیتے ہیں، یہ ایک اچھے معاشرے میں اچھی علامت مانی جاتی ہے۔ مثلا کسی پڑوسی کو جو ہے آپ سے کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی، ایک چارپائی کی، کوئی دعوت ہے ان کے پاس، کرسیوں کی ضرورت پڑ جائے، کوئی برتنوں کی ضرورت پڑ جائے، کوئی سینے کی کوئی چیز کی ضرورت پڑ جائے تو وہ مانگنے آئے، تو اب دوسرے پڑوسی، شریف پڑوسی کا کام کیا ہے کہ اس کی اس ضرورت کے وقت خوش دلی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ اس کی مدد کریں۔ صرف وہی لوگ اس موقع پر بھی تنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں جن کے دل اللہ کی محبت سے دور ہے۔ اس قسم کے بدبخت لوگ اگر وہ نماز پڑھتے ہیں تو محض دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں، ان کی نماز سے کوئی حرکت ان کے دل میں نہیں ہوتی، اور نہ یہ نماز کسی پہلو سے ان کے دل میں اثر انداز کرتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کیا ہے، جب وہ چھوٹی چھوٹی گھریلو چیزیں مانگنے کے لیے بھی آئے تو وہ لوگوں کو منع کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے ابتدائی سورے میں کہا کہ معاون سے مراد، بعض صحابہ نے کہا کہ اس سے مراد زکوٰۃ ہے، بعض نے کہا کہ زکوٰۃ ہے، مگر اکثریت نے یہی کہا کہ وہ گھریلو زندگی کی چیزیں ہیں، یعنی ان کی اخلاقی پستی کو بتایا جا رہا ہے۔ وہ نماز سے بے پرواہ ہے، یتیموں کو دھکے دیتے ہیں، اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے، رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کرتے، یہاں تک کہ جو معمولی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہے جو مانگنے، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی سوئی منگائے تو آپ کہتے ہیں نہیں بھائی نہیں ہے، تو اس قسم کی چیزیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اہل ایمان کی پہچان نہیں ہے، بلکہ یہ کفار مشرکین جو لوگ جس قسم کے کام کرتے تھے ان کے عادات ہے اور ان کے اخلاق ہے اور ان کا کردار ہے، یہ مسلمانوں کا کردار ہرگز نہیں ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور وہ لوگ جب ان کے پاس روزمرہ کی چیزیں مانگنے کے لیے آتے ہیں تو وہ اس سے منع کیا کرتے ہیں، اس سے بخالت کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، وہ بھی دینے سے رک جایا کرتے ہیں۔ تو یہ تھا سورہ مبارکہ کا ترجمہ، تفسیر اور اس کے مضامین۔ آئیے ہماری عادت کے مطابق ہم پھر ایک مرتبہ اس سورہ کا ترجمہ ذکر کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے دیکھا ہے اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو جو جزا اور سزا کے دن کو جھٹلاتا ہے، فذلک الذی، اور وہی شخص ہے، الذی جو یدعو الیتیم، یتیموں کو دھکے دیتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکینوں کو، غریبوں کو کھانا کھلانے پر لوگوں کو نہیں ابھارتا، نہیں ترغیب دیتا، فویل للمصلین، تو پس تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہے اور غافل ہے، الذین هم یراؤون، جو ریاکاری کرتے ہیں، ویمنعون الماعون، اور جو ادنا چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دینے کے معاملے میں بخالت کرتے ہیں اور روکا کرتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔